بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سال بھر میں نازل ہونے والی رحمتوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے تو ان دونوں میں وہ نسبت ہے جو سمندر اور قطرے میں نسبت ہے۔ 11 مہینوں میں نازل ہونے والی رحمتیں ایسی ہیں جیسے گویا کہ ایک قطرہ، اور اس ایک مہینے کے اندر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے سمندر۔ اب یہ ہے کہ اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے، جیسے کہ آج کل ایک لفظ چل پڑا ہے استقبال رمضان۔ خاص طور پر یہ رسم عرب ممالک سے آئی ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ تقریر ہوتی ہے، کچھ بیان ہوتا ہے، بھئی استقبال کر رہے ہیں ہم رمضان کا۔ تو رمضان کا استقبال کیا ہے؟ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان کے لیے آدمی اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے فارغ کرے، جتنا انہیں کم کر سکتا ہے کم کرے، اپنا نظام الاوقات بنائے 24 گھنٹے کا، کہ 24 گھنٹے مجھے کس وقت کون سا عمل کتنا کرنا ہے، دکان کے لیے کتنا وقت ہے، ملازمت کے لیے کتنا وقت ہے، سونے کے لیے کتنا وقت ہے، تلاوت کے لیے کون سا وقت ہے، ذکر تسبیح کے لیے کون سا وقت ہے، دعا کے لیے کتنا وقت ہے، غرض ہے کہ کاغذ پہ بیٹھ کر لکھ لے اپنا پورا 24 گھنٹے کا نظام۔ اس کے بغیر وقت قیمتی بن نہیں سکتا، بہت سارا وقت ورنہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ ہم سوچیں گے کہ یہ کریں گے، جب پہلے سے لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے تو جو وقت آئے گا تو پہلے سے اس میں موجود ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس کام میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ تو ایک تو یہ نظام الاوقات بنانا ضروری ہے۔ اس میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے حساب سے اپنا تجزیہ کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے اللہ نے اس کو وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مشاغل کو ایک مہینے کے لیے اگر چھوڑ دے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہ چھوڑ دے، یہ ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر دے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ بالکل تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اس میں کمی کر سکتا ہے تو جن چیزوں میں جتنی کمی کر سکتا ہے وہ کمی کر لے، اور اس وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے رمضان کے استقبال کی تیاری میں، اور دوسرا جو کام کرنا ہے تیاری کے لیے وہ یہ کہ اگر قطع تعلق ہی خدا نخواستہ کسی سے کر رکھی ہے یا دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ رکھا ہوا ہے تو قطع تعلقی اور کینے کے ہوتے ہوئے رمضان کی کوئی عبادت انسان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکے گی، یہاں تک کہ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے اپنے یہ سارے معاملات درست کر لیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس رمضان کے ایک مہینے کے اندر کم سے کم گھروں کے اندر ٹی وی کو بند کر دیں۔ ویسے تو بالکل ہی نکالنا چاہیے، نہیں کر سکتے کم سے کم ایک مہینے کے لیے بند کر دیں، اس لیے کہ اس میں شیطان ابھی سے پٹی پڑھا کے چلا جائے گا کہ اس میں بہت سارے دینی پروگرام آئیں گے اور وہ ہم سنیں گے، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دینی پروگراموں کے لیے 11 مہینے بہت ہیں، وہ کافی ہیں، اس میں نہیں لگیں، اس کے چکر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ اور اگلا کام یہ کریں کہ یہ جو بڑا موبائل ہے اس کو بھی ایک مہینے کے لیے بند کر دیں، اور اپنی ضرورت کے لیے ایک چھوٹا سا موبائل اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس میں کچھ اس کی ضروری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر دیں کہ وہ اس وقت میں اس کو استعمال کروں، اس لیے کہ اس میں آدمی کا بہت وقت ضائع ہو جاتا۔ اور ایک کام یہ کریں کہ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ سحری کے وقت میں اور افطار سے پہلے 10 منٹ دعا کے لیے تو کم سے کم نکال دیں۔ زیادہ تو جتنا ہو اچھا ہے، لیکن کم سے کم 10 منٹ سحری میں دعا مانگیں، اور کم سے کم افطاری سے 10 منٹ پہلے اپنے سارے کاموں کو، گھر میں خواتین کو بھی یہ ترغیب دے کہ بھئی آپ کو جو تیاری کرتی ہے یا ان کا ساتھ دینے تیاری کرانے میں کہ بھئی 10-15 منٹ پہلے گھر میں سارے کام ختم کر دیں اور پورا گھر دعا میں مشغول۔ اور دسترخوان پہ بیٹھ کر دعا نہیں مانگیں، اس میں توجہ نہیں ہوتی، دسترخوان سے ہٹ کر دعا مانگیں، جب اذان ہو جائے پھر اٹھ کر دسترخوان پہ آ جائیں۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے، اس سے انشاءاللہ ہمارا رمضان قیمتی بنے گا، اور یہی صحیح معنی میں رمضان کا استقبال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق۔ اللہ